بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين۔ تو یہ سوال کر کے اگلی آیت نمبر 131 میں کہ ہم نے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں، ان کو کھڑا کر کے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، وہ اس لیے کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے اس حال میں تباہ نہیں کرتا کہ اس کے باشندے غافل ہوں، ان تک اللہ کا پیغام ہی نہ پہنچاؤ۔ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو خداوند عالم پہلے اپنا پیغام اس کو پہنچاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ اسے کہتے ہیں اتمام حجت۔ اللہ کا کوئی نمائندہ بات کو کھول کر واضح کر کے اپنی اس قوم کو جس کی طرف اسے بھیجا گیا ہوتا ہے اسے بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ اپنی اس سنت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، جیسے ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک عذاب کرنے والے نہیں ہیں جب تک رسول کو نہ بھیج دیں، تو جا کے بتا دے اس کام سے باز آؤ جو اس کا نتیجہ۔ تو یہ اس لیے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ بستیوں والے غافل ہوں، ان کو خدا کا پیغام ہی نہ پتہ ہو۔ یہ سنت پروردگار ہے۔ 132 وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یہ بھی قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوا ہے، اور ہر ایک کے درجات ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، جو جس نے عمل کیا ہے اس کے مطابق اس کو درجہ ملے گا۔ اور کوئی کہے کہ ہمارے اعمال محفوظ ہے سب، تو فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے جو عمل یہ کر رہے ہیں، نہ اچھوں کے اچھے اعمال سے غافل ہے اور نہ بروں کے برے اعمال سے غافل ہے، نہ ان کی شدت سے غافل ہے، نہ ان کے اعمال کے گھناؤنے پن سے غافل ہے، سب جانتا ہے، اور ہر ایک کو اس کے مطابق اس کا درجہ دے گا، چاہے وہ جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو، جو اس نے دنیا میں کیا ہے۔ 133 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا ہے، صاحب رحمت۔ یہ دو صفات اللہ کے سوا کسی ذات میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ بے نیازی۔ غنی کہتے ہیں بے نیاز کو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ عربی زبان میں مالدار کو کہا جاتا ہے غنی، لیکن وہ غنی ہوتا نہیں ہے، وہ کم پیسے والوں کی نسبت اس کو کہتے ہیں غنی ہے۔ اس کے بعد پیسے ہیں جو اپنی ضروریات پوری کر لیتے، لیکن اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی بیماری، اس کو ضرورت پڑتی۔ وہ ذات کے جو غنی یہ محض ہے، جس میں کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں پائی جاتی، وہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی ہے جو بے نیاز اور لائق حمد ہے، اس کی حمد ہے جس کو کسی کی ضرورت ہی کوئی۔ اب وہ اس لیے کسی کی مدد نہیں کرتا کہ بدلے میں کوئی اس کی مدد کرے، اس لیے کسی پہ احسان نہیں کرتا کہ ضرورت کے وقت وہ اللہ پہ احسان کرے،
اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے احسان سارے کے سارے فضل ہیں. نہ اسے کسی کا ڈر ہے، نہ اس کو کسی کا لالچ ہے، نہ کوئی طلب ہے. لہذا ایسے کا احسان وہ حقیقی احسان ہوتا ہے. ورنہ اگر میں کسی پہ احسان کروں اس نیت سے کہوں کہ یار میں یہ تو کر رہا ہوں نا، لیکن کل کو اگر مجھے ضرورت پڑے تو پھر بھولنا نہیں آپ. اللہ ایسا نہیں، وہ بغیر کسی طلب، اس کی ذات میں طلب ہے ہی نہیں، یعنی احتیاج، محتاجی، اس کی ذات اس سے پاک ہے. باقی تمام ایک ادنا مخلوق سے لے کر سردار انبیاء تک اپنی ایک ایک سانس میں، ہر چیز میں محتاج محض ہیں اللہ تبارک و تعالی. سب محتاج ہیں اور ہر لمحہ محتاج ہیں اپنے وجود میں، اپنی حیات میں، چاہے اس دنیا کی ہو چاہے اس دنیا کی. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب بے نیاز صاحب رحمت. اگر رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، اللہ کی رحمت میں سے کچھ عطا ہوا ہوگا. سب سے بڑا رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ارحم الراحمین، اور کوئی ارحم الراحمین نہیں. اس کا مطلب یہ، اس سے بڑا کوئی رحم نہیں. لہذا جو ہم بار بار کہتے رہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس طرح ذہن میں مطلب سنا کے ذہن میں بن جاتا ہے کہ جیسے ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بڑا سخت مزاج لے کے بیٹھا ہوگا، اور مثلاً جو رسول اللہ وہ زیادہ اللہ سے زیادہ نرم ہوں گے اس لیے وہ. یہ غلط ہے، یہ باطل ہے. وہ اللہ ہی کی رحمت ہوگی جس سے رسول اللہ کو اذن شفاعت ہوگا، نہ کہ اللہ تعالیٰ غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کہیں کہ نہیں یا اللہ آپ اتنا غصہ نہ کریں، ان کو چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ. اس طرح نہیں، یہ باطل ہے. یہ اسی کی رحمت سے اذن شفاعت ہوگا، اور اگر وہ اذن نہ دے تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن. لہذا سب سے بڑا جو خزانہ رحمت ہے وہ خود اللہ ہے. سب سے بڑا خزانہ کرم جو ہے وہ اللہ ہے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور تیرا رب سب سے بڑا کریم ہے، اس سے بڑا کوئی کریم نہیں. لہذا ہر وہ بات کہ جو کسی بھی ہستی کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی امام کو کسی معاملے میں اللہ سے زیادہ کریم، ٹھیک ہے نا، یہ سب کا سب باطل ہے، لغویات ہیں، جس کی وجہ سے خداوند عالم کا مقام لوگوں کے دلوں میں کم ہو جاتا ہے، اور دوسری ہستیوں پر یہ بہتان باندھ دیتے ہیں اور وہ لوگوں کے دلوں میں زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ باطل ہے. اور آپ کا رب بے نیاز صاحب رحمت ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، لے جائے، تمہارا وجود ہی نہ رہے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ خود تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا. تمہارے بڑے کدھر گئے؟ اللہ لے گیا ان کو، اب تم ان کی جگہ جانشین اور اپنی مہلت تک. لیکن بعض اوقات اپنے اعمال سے انسان اپنی مہلت جلدی تمام کروا لیتا. اللہ توجہ کروا رہا ہے کہ اس کی سامنے سرکشی نہ کرو. اللہ العلی العظیم.